آئیے ایک بہت ہی گہرے تصور کو سمجھتے ہیں کہ زندگی میں آنے والی مشکلات اصل میں رکاوٹیں نہیں ہیں بلکہ روحانی طور پر کامل ہونے کا راستہ ہیں۔ چلیں شروعات کرتے ہیں قرآن کے ایک بہت ہی طاقتور اور براہ راست سوال سے جو ایمان کے بارے میں ایک عام سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو یہ آیت اصل میں ایک بنیادی الہی قانون کو واضح کرتی ہے کہ ایمان صرف زبان سے کیا جانے والا دعویٰ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے آزمائش کی کسوٹی پر پرکھا جانا لازمی ہے۔ تو پھر حقیقی معنوں میں ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان صرف ایک اعلان نہیں بلکہ ایک ایسی سچائی ہے جو آزمائشوں اور مشکلات کی بھٹی میں تپ کر ثابت ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے۔ اور یہیں سے ایک بہت ہی زبردست مثال سامنے آتی ہے جو اس پورے عمل کو سمجھا دیتی ہے۔ ہم سب چاہتے تو ہیں کہ ایک تیز دھار تلوار بن جائے، لیکن ہتھوڑے کی چوٹ اور بھٹی کی آگ برداشت کیے بغیر؟ ذرا اس عمل کو دیکھیں۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایک بالکل کچا بے شکل لوہے کا ٹکڑا، پھر اسے دہکتی ہوئی بھٹی کی آگ اور استاد کے ہتھوڑے کی مسلسل چوٹیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور تب جا کر وہ ایک لچکدار اور تیز دھار اسٹیل میں بدلتا ہے۔ اور یہ چارٹ بہت خوبصورتی سے دکھاتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں کتنی گہری مماثلت ہے۔ ایک طرف کچا لوہا ہے جسے آگ اور ہتھوڑے کے عمل سے گزار کر مضبوط اسٹیل بنایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح دوسری طرف کچا ایمان ہے جسے آزمائشوں اور مشکلات سے گزار کر ایک ثابت شدہ پختہ یقین میں بدلا جاتا ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب تاریخ کی اس سب سے بڑی مثال سے جا کر کیسے جڑتا ہے جو اس الہی اصول کو ثابت کرتی ہے۔ ہزاروں تھے جنہوں نے وفاداری کا دعویٰ کیا تھا، لیکن جب کربلا کی بھٹی بھڑکی، جب امتحان کا وقت آیا تو خالص سونے کی طرح صرف یہ عدد سامنے آیا۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ کربلا گویا اس قرآنی آیت کی ایک عملی تفسیر بن گیا۔ اس نے صاف صاف الگ کر دیا کہ دعویٰ کرنے والے کون ہیں اور اپنے دعوے کو اپنی جان سے سچ ثابت کرنے والے کون۔ صرف بہتر افراد نے یہ ثابت کیا اور ان کا ایمان تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ لیکن یہ امتحان صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ تو ہماری اپنی زندگی، ہمارے معاشرے میں ہر لمحہ موجود ہیں۔ آج کل یہ آزمائشیں آپ دیکھیں الگ الگ شکلوں میں آتی ہیں، کبھی ذاتی خواہشات کی صورت میں جیسے دولت، عہدہ، کبھی معاشرتی دباؤ کی شکل میں چاہے وہ معاشی ہو یا سیاسی، اور کبھی نفسیاتی جنگ کی صورت میں۔ اسے اس طرح سمجھیں کہ ہر چیلنج چھوٹا ہو یا بڑا اصل میں ایک قسم کی روحانی ٹریننگ ہے، ایک فوجی مشق جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری کمزوریوں کو پہچانا جائے اور انہیں طاقت میں بدلا جائے۔ اچھا، اب اس تصور کو بالکل اپنی روزمرہ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحات پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ایک بزنس ڈیل ہے، ایک چھوٹے سے معمولی سے جھوٹ سے بہت بڑا منافع مل سکتا ہے۔ قلم ہاتھ میں ہے تو اس امتحان کے پرچے پر کیا لکھا جا رہا ہے؟ ایک لمبا تھکا دینے والا دن گزرا ہے، گھر والوں کو توجہ چاہیے، اس وقت چڑچڑاہٹ کے بجائے صبر کو چننا۔ یہ بے غرضی اور قربانی کا امتحان ہے جو کسی میدان جنگ میں نہیں بلکہ گھر کے سکون میں لیا جاتا ہے۔ بزرگ والدین ہیں، 10ویں بار وہی سوال پوچھ رہے ہیں، غصے میں جواب دینے کے بجائے ایک گہری سانس لے کر مسکرا دینا۔ یہ دراصل وفاداری اور ہمدردی کا ایک گہرا امتحان ہے جس کا نتیجہ تھکاوٹ کے ان لمحوں میں طے ہوتا ہے۔ اس دور میں جہاں خبریں فوراً پھیل جاتی ہیں، کسی کے کردار کے بارے میں کوئی افواہ سنتے ہیں تو اس وقت فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اسے آگے بڑھانا ہے یا اسے یہیں روک دینا ہے؟ یہ ایمانداری اور کسی دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنے کا امتحان ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات جو سب کچھ سمیٹ لیتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر فیصلہ، ہر سانس دیکھا جا رہا ہے، گویا یہ وہ روشنائی ہے جس سے ہمارے ایمان کی داستان لکھی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ تجزیہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔